كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت کرم والا۔ پچھلے آیتوں میں اللہ تعالی نے کافروں کے موت کے وقت کا منظر بھی بیان فرمایا اور اس کے ساتھ میں مسلمان جب مرتا ہے تو اس کی سکرات کی کیفیت اور حالت کا تذکرہ بھی فرمایا۔ کافر بھی بلا ہوتا ہے اور اخیر وقت میں آنے والے فرشتوں کی مدد سماجت کرتا ہے کہ میں کبھی تو برائی کیا ہی نہیں تھا، میں تو پکا سچا مسلمان ہوں۔ آنے والے فرشتوں سے مدد سماجت کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ جواب دیتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے وہ اللہ بہتر جانتا تھا۔ اور مسلمانوں کو خود آنے والے فرشتے سلام کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی بزرگی کہ جو ساری زندگی اسلام پر ڈٹے رہے، استقامت سے زندگی گزارتے رہے، ان کے سکرات اور ان کے موت واقع ہونے کی کیفیت کو بھی اللہ نے پچھلے آیتوں کے اندر بیان فرمایا۔ اور آگے کی آیتوں میں کافروں کے تعلق سے اللہ بیان فرماتا ہے وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء۔ ایک مثال اور ایک مقولہ بہت ہی مشہور ہے، چوری اوپر سے سینہ زوری، تو اسی کے مصداق ان کافروں کا عقیدہ ہے جس کو اللہ یہاں بیان کرتا ہے۔ جو لوگ شرک کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا نہ تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو خدا مانتے ہی نہیں، اللہ نے چاہا سو ہم دوسروں کو خدا بنا لیں گے۔ ولا آباؤنا، اور اگر اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادے بھی کافر نہیں بنتے، مشرک نہیں بنتے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود نہیں بناتے۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے باپ دادے بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا سمجھنے لگ گئے۔ ولا حرمنا من دونه من شيء، اور اللہ جن چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا، اللہ کے احکام کو اور اس کے پیغام کو چھوڑ کر ہم اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو حرام قرار نہیں دیتے۔ یہ بھی اللہ ہی نے چاہا تو ہم نے حلال کا حرام کر لیا اور حرام کا حلال بنا لیا۔ كذلك فعل الذين من قبلهم، اللہ جواب میں ارشاد فرماتا ہے ایسے ہی کہا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، اور ان کے جو پرکھ تھے اور ان کے اپنے بڑے جو تھے، ان کے پرانے زمانے کے جو لوگ تھے، پہلے ہی زمانے سے ان کا یہی وتیرہ ہے اور ان کا یہی طریقہ ہے۔ فعل الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمہ کیا ہے سوائے اس کے کھلا اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا، رسالت کا کام ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ محمد الرسول اللہ، رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصبی عہدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین فریضہ و کام۔
پیغمبر جو کچھ بھی دنیا کے اندر تشریف لے آئے اور اللہ جو کچھ کہا بالمعان لوگوں تک پہنچاتے رہے. تو پیغمبر کا کام اللہ ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو یاد دلا دیتا ہے. پیغمبر کسی کو ہدایت کرنے نہیں آتا. شراب چھوڑ دینا بندے کے طبیعت کے اندر اللہ ایک بھلائی رکھا ہے، بھلائی کی سوچ رکھا ہے، اس کے مطابق وہ چھوڑتا ہے اور اس پر اللہ سے گڑ گڑاتا ہے. اللہ اس کے دعا کو، اس کے کار کو قبول کر لیتا ہے. شراب کی برائی بیان کرنا پیغمبر کے ذمے اور شراب کا چھوڑ دینا بندے کے تقوی طہارے پر منحصر ہے. کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کے تعلق سے اور اللہ کے جو عذاب ہو سکتے ہیں وہی ساری چیزوں کو پیغمبر بالمعان کھلم کھلا امت کے سامنے بیان کرتے ہیں. فہل علی رسول الا البلاغ المبین. اتنا سارا بکواس کرنے کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ خود آپ کا منصبی عہدہ، منصبی کام بیان کرتے رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی کہو، اللہ چاہتا تو ہم یوں نہ ہوتے، اللہ چاہتا تو یوں نہ ہوتے. اب کافی تو تقدیر پر ڈھکیلتے، اچھے اور برے کی تمیز تو اللہ یہاں دنیا کے اندر عطا فرمایا. کتنے مثالیں صورت کے اندر اور پورے الف لام میم کے پارے سے لے کر یہ 14واں پارے تک اللہ اتنے نشانیوں کو ذکر فرمایا. آسمان کھول کر رکھ دیا، زمین کھول کر رکھ دیا، اور صراط کا تو پورا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ بیج بوتا ہے تو بیج کس طرح قوم پل لاتا ہے اور اس کے اندر کس طرح ہریالی پیدا ہوتی ہے، زمین کے اندر تازگی کیسا پیدا ہوتی ہے، آسمان سے بارش کا نظام کیسے چلتا ہے، بارش کیسے نازل ہوتی ہے، بادل کیسے چلتے ہیں. سارے نظام باقی کو اللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، نظام شمسی بیان فرمایا. آسمان اور زمین کے سارے حکمتوں کو، قدرتوں کو، اس کے تخلیقی کارناموں کو بالمعان قرآن کے اندر اب تک پڑھی ہوئی آیتوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ بیان کر چکا. اس کے باوجود بھی کافر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اگر چاہا ہوتا تو ہم بھی مسلمان بنتے، ہم مشرک نہیں بنتے اور کسی کو خدا نہیں بناتے. یہ مت ماری گئی. بیوقوف تھوڑی ہے کہ اللہ کھول کر بولتا ہے کہ یہ خود نہیں جانتے جن کو تم پوجا کرتے ہو اور جن کو خدا سمجھتے ہو کہ کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قیامت کب برپا ہوگی اور یہ اللہ کے سامنے کب کھڑے ہو. یہ پیدا کیے گئے ہیں، یہ پیدا نہیں کر سکتے. اور اللہ نے سوال میں فرمایا پیدا کرنے والا اور پیدا نہیں کرنے والا کیا تمہارے نظر کے اندر ایک ہو سکتا ہے؟ کیا دن کا اجالا اور رات کے اندھیرے دونوں کے درمیان میں کیا تم فرق نہیں کر سکتے؟ کتنے سوال اللہ نے فرمائے اور کتنی حکمتوں کی مثالوں کو اللہ نے بیان فرمایا. کوئی بھی آدمی جس کے سامنے سوال آتا ہے تو اس کا ضمیر اندر سے اسے باقاعدہ جواب دے دیتا ہے، مگر آدمی زمین کو دبا کر، اندر کی آواز کو دبا کر اپنے زبان سے جھوٹ بول دیتا ہے. آپ کو کوئی بھی آدمی اگر سوال کرے کہ آپ کے جیب کے اندر 100 روپئے ہے، آپ کا ضمیر آپ کو برابر طریقے سے اندر سے جواب دے گا کہ میرے جیب کے اندر 100 روپئے ہے. اور اگر اس ضمیر کے آواز پر آدمی توجہ دے کر سچا ہوتا ہے تو زبان اور ضمیر دونوں مل کر پوچھنے والے کے سامنے صحیح جواب رکھتے ہیں کہ ہاں میرے پاس 100 روپئے موجود ہے. اگر جو آدمی اس کے طرف توجہ نہیں دیتا یا پیسے دینا نہیں چاہتا ہے، اس میں کوئی بھی مجبوری ہو، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، جیسے کچھ بھی ہو، تو بہرحال اندر سے تو صحیح جواب آتا ہے، مگر باہر سے آدمی چاہتا ہے تو حکمت کے اوپر یعنی جھوٹا ہونے کے حیثیت سے جو بھی سمجھے، پازیٹو سمجھو کہ نگیٹو سمجھو، اپنے ضمیر کے خلاف ضمیر کو دبا کر زبان سے نہیں کہہ دیتا ہے یا ہاں کہہ دیتا ہے. سوال چاہے پیسوں کا ہو، چاہے سوال دین کا ہو یا چاہے دنیا کا ہو یا معاملات کا ہو یا معاشرت کا ہو، جو کچھ بھی ہو جیسا نہیں، اندر کا ضمیر خود کے انسان کو دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا. اندر کا ضمیر خود انسان کو دھوکہ دینا شروع کر دینا تو انسان دنیا کے اندر جی ہی نہیں سکتا، مر ہی جائے گا، صحیح ڈیسیشن لے نہیں سکتا نا. یہ کام کرنا یا نہیں کرنا، اندر کا دل اسے پورا ٹھوس دلائل کے ساتھ سمجھائے گا کہ یہ کام کرنا ہی چاہیے.
اور اندر کا ضمیر اور اندر کا دل اور اندر کا دماغ، جو اندر کا انسان ہے اسے صحیح رہبری کرے گا کہ یہ کام کرنا تو چل کر بھی کرے گا، بجائے اس سے اس کی دوست کی طرح اس کے دشمن کی طرح اندر کا جو ہمارا انسان ہے وہ خود اسے دھوکہ دے دے، اسے کیا ضرورت پڑی، وہ خود اگر دھوکہ دے دے کہ نہیں مجھے چلنا چاہیے اور جانے کے بعد گڑے میں خود اندر کا آدمی کے بارے میں آدمی مر جائے گا۔ اور اندر کا آدمی خود آدمی کو اگر دھوکہ دے جیسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے اندر کے انسان کو اس کا سچا ساتھی بنایا جس کا نام ضمیر ہے، اور ضمیر انسان کے خلاف نہیں جاتا، انسان کو یقیناً چتاونی کرتے رہتا ہے اور اسے ہمیشہ آگاہ کرتے رہتا ہے، متنبع کرتے الگ رکھتا ہے کہ جو تو کر رہا ہے اس کے اندر غلطی ہو رہی ہے، یا تو یہ جو کام کر رہا ہے بھلا کام کر رہا ہے اس کے اندر مجھے خیر ملنے والا ہے۔ اس کے خلاف جا کر بندہ اندر کے آواز کو دبا کر الگ سے گناہ کر لیتا ہے، اس کا رزق ہے اس کی اپنی ذمہ داری۔ تو یہ لوگ جو اندر کا ضمیر ان کو جانتا ہے، اللہ نے اس کو سوال کیا پیدا کرنے والا اور جو پیدا ہوتا ہے کیا دونوں برابر ہیں؟ اندر کا ضمیر تو بولے گا کہ برابر نہیں، لیکن اس آواز کو دبا کر ابو جہل ہو کہ ابو لہب ہو، پرانے جتنے کافر یا آج کے کافر ہو، تمام کے تمام اگر یہ بیوقوفانہ جواب دے اللہ اگر چاہتا نا تو ہم گھنٹیاں نہیں بجاتے اذان دیتے، اللہ نہیں چاہتا نا تو ہم بت پرستی نہیں کرتے سجدہ کرتے، اللہ اگر چاہتا نا تو مزاروں پر جا کر ایبودی اپنے سر کے اوپر ماتھے کے اوپر اپنا بندیاں نہیں بناتے، جا کر زمزم پیتے، کعبۃ اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو رگڑتے، یہ جتنی بھی باتیں یہ احمقانہ اور بیوقوفانہ باتیں ہوتی ہیں اور جن کی طرف اللہ توجہ نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، ہمارے اپنے اندر کے اور باہر کے جو چیزوں کو جو اللہ بنایا ہے وہ ہم سے بہتر جانتا ہے، ہم سے بہتر جانتا ہے وہ کاریگری کس سے بنایا، اندر کیا چیزیں چلتی ہیں ڈاکٹر بھی اتنا نہیں جانتا، ڈاکٹر کیا جانے گا، ڈاکٹر کو بھی اللہ ہی نے تو بنایا، تو وہ حکیم ہے اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کے ظاہر میں اس کے باطن میں کیا چلتا ہے، کیسے کنیکٹ ہو کر انسان کام کرتا ہے، خون کیسے بنتا ہے اور کیسے دورہ کرتا ہے اور کیسے کیسے خیالات دماغ کے اندر آتے ہیں اور دل میں آتے ہیں، ساری باتیں اللہ جانتا ہے، تو اللہ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ فرماتا ہے قال الذین اشرکوا، اور جو لوگ بھی مشرک بن گئے شرک کرتے ہیں آج بھی، اس لیے اللہ نے فرمایا الذین اشرکوا، اور جو شرک کر رہے ہیں اب بھی رننگ کرنٹ آج بھی جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اس دن تک کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا ما عبدنا من دونه شیء، کسی بھی چیز کو ہم خدا ہی سمجھ کر کے عبادت نہیں کرتے، اللہ نہیں چاہا اس لیے ہم کرتے ہیں۔ الزام کیا ہے؟ ہمارے اوپر الزام نہیں رکھنا پیغمبروں، اللہ نہیں چاہا، تو یہ اصل میں پیغمبروں کا مذاق اڑانا ہے، تمہارا اللہ کو تم منا لو کہ مکے کے اندر جتنے لوگ کعبۃ اللہ میں 360 بتوں کو رکھ کر عبادت کرتے ہیں، یہ اصل میں تمہارا اللہ نہیں چاہا، جو تم اللہ اللہ بولتے ہو، تمہارے اللہ کو مناؤ، ہمیں کیوں مناتے ہو کہ ہم چھوڑ دیں؟ اگر تم اللہ کو منا لو گے نا، اللہ اگر چاہے گا تو ہم اپنے آپ ان ساری چیزوں سے بیزار ہو جائیں گے اور ان چیزوں سے بدزن ہو جائیں گے، ہم اپنے ہاتھوں سے نکال کر خالی کر دیں گے، مسلمان بن جائے۔ یہ مذاق تھا، اللہ اس مذاق کا جواب بعد میں دے گا۔ فرمایا کہ بحال رسول الا البلاغ المبین، پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ اللہ کو منانا یا لوگوں کو ٹھٹی پکڑ کر منانا، یہ کام نہیں ہوتا، پیغمبر اتنا ہلکا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو منانے کے لیے، لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے اللہ کو منانے لگ جائے، اللہ ان کو مسلمان بنائے، یہ اگر تو نہیں چاہے تو یہ لوگ کافر بن جائیں گے، یہ ساری باتیں پیغمبر کے اپنے کام کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ پیغمبر دعا کرتا ہے اللہ تو بدل کا معاملہ فرمائے، لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور وہ بھی اللہ جواب دے دیا، جسے دینا اللہ اسے دے گا اور جسے نہیں دینا ہدایت اللہ اسے نہیں دے گا۔ اور لوگوں کے درمیان میں بھی یہ باتیں پیدا ہوگی نا تو اللہ رحمتوں کے دروازوں کو بند کر لے گا۔ ایک ضرور ہے اور ایک مذاق ہے، جیسے میں کل آپ لوگوں کے سامنے آپ سے کر رہا تھا
غرور کو اللہ پسند نہیں کرتا، دنیا میں اسے اللہ ذلیل کر دیتا ہے. اور ایک مذاق کرنا دین کا، پیغمبروں کا، قرآن کا، دین کا، اللہ کا، اسلام کا، اور جو بھی چیزیں ہیں ہمارے اپنے دین کے تعلق کی، اس کا کوئی بھی کسی بھی مدد کسی بھی نظریے سے اگر کوئی آدمی مذاق کرتا ہے، اللہ اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، صحابہ کا مذاق، اولیاء کا مذاق، دین کی کسی بھی شعار کا، علامت کا، نشانی کا مذاق، کعبۃ اللہ کا مذاق، صفا اور مروہ کا مذاق، اور اسی طرح کسی بھی جو بھی کوئی بھی چیز جو دین سے تعلق رکھنے والی ہے اور ریلیشن رکھنے والی ان چیزوں کا مذاق اڑا دو. جیسے داڑھی کا مذاق اڑا لینا، اور اسی طرح مسواک کا مذاق اڑا لینا، عطر کا مذاق اڑا لینا، سرمے کا مذاق اڑا لینا، اور کوئی اللہ کا بندہ پنڈلیوں کے اوپر اگر پاجامہ پہنتا ہے اس کا مذاق اڑا لینا، اور کوئی اللہ کا بندہ پگڑی باندھتا ہے اس کا مذاق اڑا لینا، کوئی اللہ کا بندہ ہے کہ بالکل حلق کر لیتا ہے یعنی سر کے بعد بوٹتا ہے اس کا مذاق اڑا لینا، اور کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے جو سننے چھوڑتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس کا مذاق اڑا لینا، اور کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ بیچ میں سے مانگ نکالتا ہے اور دیکھنے میں عورتوں جیسی مانگ سمجھ میں آتی ہے مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ ہے، تو اس پر کوئی آدمی کسی کا ٹھٹا مذاق کر لینا، ساری چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. پسند نہیں کرنا کیا؟ پسند کرنا تو نہ کرنے کی بات تو بڑی ہلکی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ غضب نازل نہ ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو ہماری پہچان کہاں رہ جائے؟ ہماری پہچان آپ کی کس میں؟ ہمارا ہیریٹیج کیا ہے؟ ہمارا ونش پرمپرا، ہمارا پرمپرا، ہماری وراثت، ہمارا ہیریٹیج، ہماری وراثت، آخر انہی چیزوں کے اندر تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے بعد میں ہم خود بھی ختم ہو جائیں گے اور ہو گئے. یہ پرمپرا، یہ وراثت ختم ہو جانے کی وجہ سے ہم خود بھی ختم ہو گئے. آج ہمارا اپنا دھار جو تھا وہ ختم ہو گیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ دو صحابہ کو ایران کے بادشاہ کے ہاں صرف جزیہ وصول کرنے کے لیے دو آدمیوں کو بھیجتے تھے، اور وہ باقاعدہ طور پر ہرقل کا بادشاہ جو کہتے تھے، ایران کے بادشاہ کو ہرقل کا بادشاہ جو کہتے، شام کا بادشاہ. تو یہ جا کر یہ دونوں ساتھی جو دو صحابہ اس کے پاس سے باقاعدہ طور پر ان کے پاس تیر نہیں، کمان نہیں، تلوار نہیں، کوئی بھی بمباری نہیں اور کوئی بھی ویپن نہیں، خٹیچر حالت میں جانا، سال بھر کا جزیہ ٹیکس وصول کر کے لا دے، سال میں ایک مرتبہ جانا، دیکھتے کودتے ہنستے کھیلتے جاتے اور باقاعدہ لا لے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، اور اس کے بعد خلفائے عباسیین اس کے اوپر قابض ہو گئے، اور پھر ٹکڑیوں کے اندر ہماری اپنی حکومتیں اور سلطنتیں رجواڑوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کی طرح بڑھ گئے. اور پھر اسی طرح ایران کے بادشاہ کے ہاں یہ جو دمشق کے بادشاہ امیر معاویہ کی جگہ جو گورنر بنے اور ان کی ذمے تھے، انہوں نے یہ دو ساتھیوں کو اٹھا کر زمانے سے 2-4-5 سالوں سے جزیہ نہیں ملتا ہے، آگے چلو پھر دوبارہ ہم اس چیز کو زندہ کریں گے، خزانے کا خیال کریں گے، پرانے سارے فائل وغیرہ اٹھا کر دے کر کون کہاں سے دینا باقی رہ گیا، کیا باقی رہ گیا، انہوں نے سب کے پاس بھیجا، اس بادشاہ کے پاس بھی بھیجا. تو بادشاہ نے دیکھا، کہا ہم کچھ نہیں دے سکتے، جو ہو سکتا ہے کر لو، تمہارے سے جو بن پڑ سکتا ہے جو کرنا کر لو، ہم کچھ بھی نہیں دیتے، کچھ نہیں کر سکتے. وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو تم دے رہے تھے، کہنے لگے کہ وہ جس حالت میں ہمارے سامنے آتے تھے ہم ان کو انکار نہیں کر سکتے تھے، اللہ ہمارے دلوں میں ان کا ایک روپ ڈال دیا تھا. اگر تم جس لباس میں اور جس حالات میں تم آ رہے ہو نا، ہمارا من یہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں دینے کے بعد بھی تم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اگر ہم انکار کر دیں گے نا تمہارے پاس وہ ستا نہیں ہے جو تم اللہ کو منا سکو. لیکن وہ غریب اور پھٹیچر فقیرانہ درویشانہ حالت میں آتے تھے، انکار کرنے سے ہمارا اندر کا زمین ہمیں للکارتا تھا کہ لوگوں سے الجھنے کی وجہ سے اللہ ہم سے الجھ جائے گا. ایک ڈر تھا کہ فقیر ہے، ہاتھ اٹھا کر اگر دعا کر دیں گے تو ہماری ضرورت بچوں کا کیا ہوگا.
بس اللہ تعالیٰ شروع زمانے سے مسلمانوں کو اپنے رحم و کرم سے پالتا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے. یہی دو مرتبہ کافروں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال کے رکھا ہے. ہم اتنے بڑے گائے کے بغل سے گزر جاتے ہیں، گائے اگر ایک سینگ ایک ٹانگ مار دے تو انسان مر ہی جائے گا کہ نہیں؟ تو شیر کی بات تو چھوڑو، شیر کو کون دیکھا ہے؟ ہم روزانہ جو گائے کے بغل سے گزر جاتے ہیں، اس کے بازو سے گزر جاتے ہیں، ویٹنگ میں اور کار میں گاڑیوں میں پیدل چلتے ہوئے، مارکیٹ میں تو کتنی گائے ہوتی ہیں، بغل سے گزر جاتے ہیں نا. اگر ایک ٹانگ مار کے اچھل کے دو پیروں پہ کھڑے ہو کر ایک پیر مار دے تو آدمی کی کھوپڑی خراب ہو جائے، کھوپڑی پھٹ جائے، اگر کچھ نہیں کرتی وجہ. اور اللہ کتنی بار فرماتا ہے میں نے سارے جانوروں کو تمہارے ٹارگیٹ کر دیا، کتنے لذیذ تم دودھ کو پیتے ہو، آسمان تمہارا کام کرتا ہے، سورج تمہارا کام کرتا ہے، چاند تمہارا کام کرتا ہے. پچھلے آیت میں بتایا کہ نہیں بتایا گا؟ حتیٰ کہ اتنے بڑے سمندر میں جو چیرتے ہوئے کشتیوں کو لے کر تم چلے جاتے ہو، سمندر کو بھی اللہ اچھا خاصا تازہ تازہ گرم گرم گوشت کھلانے کے لیے تمہارے کام میں لگا دیا. اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہوتے لگا کر زمین کے اندر جا کر ہیرے جواہرات نکال کر تمہیں اپنے لیے زیور بنانے کے لیے سمندر کو اللہ خاموشی سے تمہارے ہاتھ میں دے دیا. یہ سارے چیزوں کو لے کر انسان زندگی گزارتا ہے. اور بھی یہ ہمارا جو پرمپرا ہے، ہماری جو تہذیب، ہمارا جو تمدن ہے، ان چیزوں کا بندہ اگر مذاق اڑاتا ہے، ان چیزوں کو ایک ایک کر کے اگر ایک ایک کر کے نکالتے چلے جاتا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، جس کی وجہ سے ہماری پہچان ختم ہو جائے گی، ہمیں پہچاننے والا نہیں رہے گا. پھر ہم ان باتوں کو لے کر اگر ہم اپنے آپ کے اندر ہوتے رہے، آج ہمیں کوئی عزت کرنے والا نہیں، کوئی مسلمان کی طرح دیکھنے والا نہیں، سیکنڈ سٹیزن کے حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے، چور کی نظر سے دیکھا جا رہا، ترچھی نظر سے دیکھا جا رہا. ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں کے اوپر کلاڑی ماری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ان قسم کی ان زبانوں کی نگاہوں کو پھیر دیا جس کی وجہ سے مسلمان سیکنڈ سٹیزن بن گئے. ہم تمام کو مل کر اللہ کو منانے کی ضرورت ہے. ہمیشہ اچھی چیز تھوڑی رہتی ہے، مگر اس کے اندر محبت زیادہ رہتی ہے. محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے گلاب ہے، اس کے اندر خوشبو، گلاب چھوٹا ہوتا ہے مگر خوشبو سب کے لیے محسوس اور متاثر کر دیتا ہے. پیتل پہ ایک چھوٹی سی چیزوں کا ایک چھوٹا سا قطرہ پورے ماحول کو محسوس اور متاثر کر دیتا ہے. اچھی چیز چھوٹی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے. مسلمان ہمیشہ پورے زمانے کے اندر کم ہی تعداد میں رہا، پورے عالم کے اوپر حکمرانی کی، روب اور دبدبے کے ساتھ زندگی گزارا. آج بھی اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں کرے گا، مگر یہ ہے کہ مسلمان بن جائے، اللہ کو راضی کرنے والا، آپس میں ہمدردی رکھنے والا، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا، ایک دوسرے کے تعلق سے محبت اور اس کے پیٹ پیچھے دعائیں کرنے والا. یہ اخلاق کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کر زندگی گزارے گا نا، اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں پرانی زندگی عطا کرے گا، کافروں کے دلوں کے اندر ہمارے روب اور دبدبے کو پیدا کر دے گا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. ہم نے ہر امت کے اندر، ہر گروہ کے اندر رسولوں کو بھیجا، کیونکہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے اجتناب پرہیز کرو. ان میں سے بعض آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ ہدایت عطا کیا، اور ان میں سے بعض آدمی ایسا ہے کہ جن کے لیے گمراہی کو اللہ واجب کر دیا. بصیروا فی الارض، زمین کے اندر چل پھر کر کے دیکھو، انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، انکار کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا. جو اللہ کو انکار کر کے جیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عید سے عید کو بجا دیتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب